اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم میت کے احکام تفصیلی طور پر بتا رہے ہیں، آج ہم ذکر کریں گے کہ میت کو چھونے سے جو غسل واجب ہوتا ہے، غسل مس میت، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، تفصیلات کیا ہیں۔ جب انسان فوت ہوتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، بڑا ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، وہ کچھ ٹائم لگتا ہے، جس کے بعد یعنی اس کا جسم گرم رہتا ہے، کچھ ٹائم کے بعد، کچھ منٹوں کے بعد اس کا جسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے بعد چھونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا ہونے سے پہلے، فوت ہونے کے بعد چھونے سے غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن روح نکلنے کے بعد ہر انسان کا، چاہے وہ مسلمان ہو، جو بھی ہو، اس کا جسم نجس ہو جاتا ہے۔ مردار کا ذکر ہم شاید کر چکے ہیں نجاسات کے حکم میں، کہ وہ نجس ہو جاتا ہے، مردار نجس ہے۔ ہاتھ اگر گیلا لگ گیا ہے تو آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا، لیکن غسل کب واجب ہوگا؟ جب اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ میت کو بلا واسطہ چھونے سے، یعنی آپ نے کسی چیز سے چھوا ہے، آپ کے ہاتھ میں گلوز تھے یا کسی اور نے چھوا ہے اور اس کو آپ نے ہاتھ ملا دیا، اس صورت میں غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ آپ نے ڈائریکٹ میت کو چھوا ہے تو اس صورت میں آپ پر غسل مس میت واجب ہوگا۔ بلا واسطہ چھونے سے، یعنی بغیر کسی چیز کے واسطے سے آپ نے میت کو چھوا ہے، مس کیا ہے، تو اس سے غسل مس میت واجب ہو جائے گا۔ میت کا جسم ٹھنڈا ہونے کے بعد چھونا ہے۔ اگر میت کا جسم ٹھنڈا نہیں ہوا، ذکر کر چکا ہوں، تو اس سے پہلے اگر چھوا ہے آپ نے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ میت کا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، اس کے بعد آپ نے اگر چھوا ہے اس کو، تو اس صورت میں آپ پر غسل مس میت واجب ہے۔ اور جو ہی میت کو غسل دے دیا جاتا ہے، جو میت کا اپنا غسل ہے، جو 3 غسل ہم ذکر کر چکے ہیں سابقہ ویڈیو میں، اس کے بعد وہ میت مردار نہیں رہتی، یعنی اس پر وہ حکم نہیں ہوتا کہ اس کا جسم نجس ہے یا اس کو چھونے سے غسل واجب ہے، پھر وہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ چھو سکتے ہیں، میت کو غسل دے چکے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو مس کر سکتے ہیں، غسل واجب نہیں ہوگا۔ میت کے غسل سے پہلے جو بیری کافور اور مطلق کا غسل تھا، اس سے پہلے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد، میت کے ٹھنڈا ہونے کے بعد، اس دوران اگر آپ نے چھوا ہے تو آپ پر غسل مس میت واجب ہو جائے گا۔ اگر گیلا نہیں تھا تو فقط غسل واجب ہے، یعنی میت کا جسم یا آپ کا ہاتھ یا آپ کا جسم، آپ نے ٹچ کیا ہے میت کو، اگر گیلا نہیں تھا تو آپ کا بدن نجس نہیں ہوگا، فقط آپ پر غسل واجب ہوگا، غسل مس میت۔ نجس اس صورت میں ہوگا اگر آپ کا ہاتھ گیلا تھا یا میت گیلی تھی۔ غسل مس میت والے کو چھونے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ یہ سوال اکثر ہوتا ہے کہ ایک شخص پر غسل مس میت واجب تھا، اس نے میت کو اٹھایا، میت کو غسل دیا یا میت کے ساتھ رہا، اب ہم نے اس کو ہاتھ ملایا، گلے لگایا ہے، تو اس صورت میں ہم پر تو غسل نہیں ہے، آپ پر غسل نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے ہاتھ گیلے تھے اور میت بھی گیلی تھی، اس کے ہاتھ نجس ہو چکے تھے، اور وہی اس کا گیلا بدن یا اس کے گیلے ہاتھ آپ کو لگے ہیں، تو آپ کا ہاتھ یا وہ جگہ نجس ہوگی جو اس نے گیلے آپ کو لگائے ہیں، اس کے علاوہ غسل واجب نہیں ہے۔ چھونا اختیاری ہو یا اضطراری، جسم کے کسی حصے سے بھی ہو، غسل واجب ہے۔ زبردستی کسی نے آپ کو یعنی میت دے دی ہے، یا آپ نے یعنی کہ دھکا لگا ہے اور آپ میت کو جا لگے ہیں اور آپ نے ٹچ کر لیا، کسی بھی صورت میں، حالت اختیار ہو، اضطرار، آپ نے میت کو چھوا ہے، مس کر گئے ہیں، آپ پر غسل واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ لگایا تو غسل واجب ہے۔ آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ میت کے جسم کے کسی بھی حصے سے چھو گیا ہے، غسل واجب ہے، چاہے میت کا داخلی حصہ ہو، جیسے کہ اس کا جسم کٹا ہوا ہے اور نعوذ باللہ من ذالک ایکسیڈنٹ میں جب ہاتھ لگاتے ہیں کٹے ہوئے جسم کو، تو کسی بھی صورت میں میت کو چھونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ زندہ یا مردہ کے جسم کا کوئی بھی حصہ اگر علیحدہ ہو جاتا ہے، زندہ کا نعوذ باللہ من ذالک ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی مشکل بنی، جسم کا کوئی حصہ، بازو، ٹانگ علیحدہ ہو گئے ہیں، اس بازو یا ٹانگ کو اٹھاتے ہوئے، چاہے وہ میت کا ہے چاہے وہ زندہ کا ہے، اس کو آپ نے اٹھایا تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جو پریکٹیکل کرتے ہیں میڈیکل کے سٹوڈنٹس، ہڈیاں وغیرہ ان کے پاس ہوتی ہیں میت کی، ان کو بھی چھونے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ جسم بچا ہوا ہو، یعنی ایک ڈھانچہ بچا ہوا ہو، ایک جو میت کا ایک مین حصہ ہوتا ہے نا، وہ ہے سینہ اور دھڑ، یہ اگر ہے، باقی اس کا جسم کٹا ہوا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ دھڑ ہے، وہ میت شمار ہوگی، اس کو چھونے سے غسل واجب ہے۔ اس کے علاوہ بازو کٹا ہوا ہے، انگلی کٹی ہوئی ہے، ٹانگ کٹی ہوئی ہے، اس میں گوشت ہے نہیں ہے، فقط ہڈی ہے، ہڈی اور گوشت دونوں ہیں، اس صورت میں آپ پر غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔
آپریشن کرنے والے ڈاکٹروں پر بھی غسل واجب ہے جو میت کو چھوتے ہیں، جو پوسٹ مارٹم کرتے ہیں خصوصاً، اگر انہوں نے گلوز یوز نہیں کیا، ایسے ہاتھ لگا دیے ہیں میت کو، تو ان پر بھی غسل مس میت واجب ہو جائے گا۔ غسل مس میت کا حکم باقی غسل والوں سے تھوڑا مختلف ہے۔ جنابت کی حالت میں، حیض کی حالت میں آپ مسجد میں نہیں جا سکتے، حرم میں نہیں جا سکتے، قبر امام علیہ السلام، کسی معصوم علیہ السلام کی زیارت پہ زری کے قریب نہیں جا سکتے، لیکن جس پر غسل مس میت واجب ہے اس کے لیے کچھ رعایت ہے، وہ مسجد بھی جا سکتا ہے، حرم بھی جا سکتا ہے، زیارت بھی کر سکتا ہے کسی معصوم کی، اور وہ آیات سجدہ بھی تلاوت کر سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ فقط وہ نماز نہیں پڑھ سکتا یا قرآن کریم کو مس نہیں کر سکتا، چھو نہیں سکتا قرآن کریم کے الفاظ کو، باقی اس پر یہ چیزیں جائز ہیں، مسجد میں جانا یا باقی۔ ہاں نماز جب پڑھنی ہوگی، کوئی بھی نماز ہوگی یا طواف کرنا ہوگا یا جو چیزیں غسل اور وضو پر موقوف ہوتی ہیں، تو اس صورت میں غسل کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی وہ فعل انجام دے سکتا ہے، باقی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔